اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں حاضر و ناظر کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے میں انشاءاللہ العزیز وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے اس کا بیان ہوگا۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے، وہابی نجیب دیوبندی صاحب نے جناب نجیب دیوبندی صاحب نے ایک ویڈیو میں علماء اہل سنہ و جماعت کی کچھ عبارتیں پیش کیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں تھیں۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ ابھی تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ آقا علیہ السلام جسم کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں یا روح کے ساتھ۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب نے یہ اختلاف بیان کر کے جناب نے اپنے تئیں علماء اہل سنہ و جماعت کا دست و گریباں ہونا بیان کیا۔ عزیزان گرامی، علماء اہل سنہ و جماعت کی عبارتیں اگرچہ وہ اپنے مقام پر درست ہیں، صحیح ہیں، سیاق و سباق اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر وہ عبارتیں درست ہیں، ان میں مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے، مطابقت ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو وہابیوں کی کتب سے جو ان کا دست و گریباں ہونا ہے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں، وہ حوالہ جات پیش کریں گے، وہ عبارتیں پیش کریں گے۔ ظاہر ہے رب تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، رب تعالیٰ کی توحید ہے، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات یہ چیمپئن بنتے ہیں، توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کے موحد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں کس طرح دست و گریباں کا شکار ہیں۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق وہابیوں کی کتب سے مختلف اعتبار سے، مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آسانی کے پیش نظر صرف ایک اختلاف ان کا یہاں بیان کرتا ہوں۔ حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح یہ توحید کے ٹھیکیدار، یہ چیمپئن علم بردار توحید کے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر کے متعلق دست و گریباں کا شکار ہیں۔ عزیزان گرامی، دو طرح کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے رب تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق۔ پہلے نمبر پہ وہ حوالہ جات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وجود کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتے ہیں، رب تعالیٰ کو وجود کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ حوالہ جات پیش کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو صفات کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتے ہیں، صفات کے اعتبار سے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے جامع الرسائل، جامع الرسائل، مولوی نور اشرف ہزاروی، مدرس جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم۔ جامع الرسائل صفحہ نمبر 161 ہے۔ یہاں پر عنوان یوں باندھا، عقیدہ حاضر ناظر، عقیدہ حاضر ناظر۔ یہاں پر لکھتے ہیں مولوی نور اشرف ہزاروی صاحب،
علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ نے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، توجہ سے آپ نے یہ الفاظ سماعت کرنے ہیں۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ کون سے؟ حاضر ناظر۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں جن کے معنی ہیں موجود اور دیکھنے والا۔ مزید لکھا، اور جب ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ شخصیت۔ یہ الفاظ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر کے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر و ناظر ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ قرار دے کر خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لکھتے ہیں وہ شخصیت جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں۔ وہ شخصیت، یہ اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ توجہ سے غور سے یہ لفظ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ خاص کر کے حاضر و ناظر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر کے لکھتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں جن کے معنی ہیں موجود اور دیکھنے والا، اور جب ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ شخصیت جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں بلکہ اس کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو محیط ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز کے تمام احوال اول سے آخر تک اس کی نظر میں ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم، میرا عقیدہ مولوی نور اشرف ہزاروی یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم، کون سا مفہوم؟ کہ وہ شخصیت جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں بلکہ اس کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو محیط ہے، یہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صادق آتا ہے، اور یہ صرف اسی کی شان ہے۔ حاضر و ناظر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے حاضر و ناظر کا، اور پھر اس کا مفہوم کیا بیان کیا مولوی یوسف لدھیانوی کے حوالہ سے کہ وہ شخصیت جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں۔ شخصیت کے لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پھر یہ مفہوم بیان کر کے جناب نور اشرف ہزاروی صاحب لکھتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا یہ مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صادق آتا ہے، اور یہ صرف اسی کی شان ہے۔ یہاں پر اب اس نے اللہ کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو محیط ہے، یہ قابل توجہ بات۔ یہ ایک حوالہ صفحہ نمبر 161 جامع الرسائل مولوی نور اشرف ہزاروی۔ یہاں پر اب اس نے بیان یہ کیا کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے وجود کے اعتبار سے، یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے عقائد و خدمات علماء دیوبند، اعانۃ الامین، مولوی محمد امین۔ یاد رکھیں اس کتاب کو محدث دوران استاذ العلماء مولوی عبد المجید لدھیانوی نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح مناظر اسلام مولوی اللہ وسایہ صاحب یہ بھی جناب اس کتاب کو پسند کرنے والے ہیں۔ یہ اب عقیدہ کیا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، ذرا آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 128 ہے، یہاں پر فائدہ لکھا۔ فائدہ میں نیچے آگے حاضر و ناظر کا معنی بیان کیا، لغوی اور پھر اصطلاحی۔ لغوی معنی بیان کرنے کے بعد جناب اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں، حاضر و ناظر کے۔ مزید لکھا، اور دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ عرف عام میں ان کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حاضر و ناظر وہ ذات ہے جس کا وجود کسی خاص جگہ میں محدود نہیں بلکہ اس کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ اللہ کی ذات
لکھا حاضر و ناظر وہ ذات ہے جس کا وجود کسی خاص جگہ میں محدود نہیں، بلکہ اس کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ کی ذات بیک وقت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، احاطہ فرمانے والی ہے۔ یہ اب انہوں نے حاضر و ناظر کا مفہوم اصطلاحی طور پہ بیان کیا۔ صفحہ نمبر 128، اعانۃ الامین، عقائد و خدمات علماء دیوبند، مولوی محمد امین لکھنے والے ہیں اس کتاب کو، اور پسند کرنے والے ہیں مولوی عبد المجید لدھیانوی اور مولوی اللہ وسایہ صاحب۔ یہ مختصراً میں نے 2 حوالے اس بات کے اوپر پیش کیے کہ جس میں انہوں نے اللہ کو وجود کے اعتبار سے ساری کائنات میں حاضر و ناظر اور محیط قرار دیا۔ یہ حاضر و ناظر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ 2 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے۔ یہ ایک گروپ ہے ان کا جو اللہ کو وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتا ہے ہر جگہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ حوالہ جات اب آپ سماعت فرمائیں کہ جو وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر قرار نہیں دیتے، بلکہ صفات کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتے ہیں اللہ کو، صفات کے اعتبار سے۔ یہ پہلا حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کے لیے خاص طور پہ، جناب کو چونکہ دست و گریباں بنانے کا بڑا شوق ہے، یہاں سے جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا گریباں چاک ہے اور کون کس طرح دست و گریباں کا شکار ہے۔ یہ کتاب ہے ملفوظات فقیہ الامت، ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی، مکتبۃ الحسن سے یہ ملفوظات شائع ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 297 اس کتاب کا، یہاں پر عنوان یوں ہے، حق تعالی شانہ کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی۔ حق تعالی شانہ کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی، یہ عنوان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ حاضر و ناظر ہے، اس کو مانے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ مگر حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ موجود و مقید ہے، بلکہ حاضر سے مراد عالم اور ناظر سے مراد رائی، دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اب حاضر و ناظر کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا، مفہوم بیان کیا، وہ ذات کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے اور رؤیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر انہوں نے مطلب بیان کیا۔ یہ ایک حوالہ اس بات کے اوپر کہ جو اللہ کو ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے حاضر و ناظر قرار نہیں دیتے، بلکہ صفات کے اعتبار سے یعنی علم اور رؤیت کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا معنی بیان کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس فتاوی قاسمیہ مفتی شبیر احمد قاسمی، جلد اس کی 1 ہے، اور میرے خیال میں جن وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے اس فتاوی پہ تقریزیں لکھی ہیں، تصدیقات لکھی ہیں، ان کا اگر نام بیان کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 387 کے اوپر، صفحہ نمبر 387، یہاں پر عنوان یوں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کا صحیح مطلب۔ یہ عنوان ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کا صحیح مطلب۔ پھر سوال کیا گیا حاضر و ناظر کے متعلق، جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس طرح حاضر و ناظر ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کے ذریعہ سے واضح ہوتا ہے۔ وہ کیا واضح ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ کیا ہیں وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، خبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمیع، بصیر، علیم، لطیف اور خبیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وجود کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سمیع، بصیر، علیم، لطیف اور خبیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟
اس کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں البتہ اس کی کیفیت کیسی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، جی، ذات کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے، صفات سمیع بصیر علیم لطیف اور خبیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں، مفہوم اس کا بیان کرتے ہیں۔ یہ مختصراً دو حوالہ جات میں نے پیش کیے اس بات کے اوپر کہ بعض وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اللہ تعالیٰ کو وجود کے اعتبار سے حاضر و ناظر قرار دیتے ہیں ہر جگہ، اور پوری کائنات کا احاطہ کرنے والا وجود کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، حاضر و ناظر کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ جبکہ مولوی نور اشرف ہزاروی نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ شخصیت، ایک گروپ ان کا یہ ہے، یہ مطلب حاضر و ناظر کا بیان کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ جس میں مفتی شبیر احمد قاسمی، مفتی محمود حسن گنگوہی، یہ حضرات حاضر و ناظر کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صفات عالیہ کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے۔ جس طرح کہ ابھی میں نے الفاظ آپ کو فتاوی قاسمیہ سے پڑھ کے سنائے اور ملفوظات فقیہ الامت نامی کتاب سے پڑھ کے سنائے، مفتی محمود حسن گنگوہی یہ کہتے ہیں کہ حاضر سے مراد عالم اور ناظر سے مراد رائی، دیکھنے والا، وہ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، جبکہ مفتی شبیر احمد قاسمی یہ بیان کرتے ہیں کہ حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر لطیف کے معنی میں ہے، اور پھر ان کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب اتنا بڑا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص بہت ساری کتب کے اندر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ، یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال کیے جائیں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، چاہے کسی نبی کے ساتھ، ولی کے ساتھ، کسی نیک بندے کے ساتھ یہ الفاظ کیوں نہ استعمال کیے جائیں، وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنا خاص عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس میں اب وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات دست و گریباں کا شکار ہیں۔ آیا اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اتنا بڑا اہم عقیدہ، اتنا بڑا خاص عقیدہ، ضروری عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور اس میں پھر یہ حضرات دست و گریباں کا شکار ہیں۔ بھئی حاضر و ناظر کا صحیح مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ ہے دست و گریباں۔ نجیب دیوخانی صاحب ذرا اپنی کتابوں کو پڑھیں، اس طرح غلط عبارتیں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قط و برید سے کام لے کر عوام کو گمراہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں اور یہ بتائیں عوام کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر و ناظر کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ ادھر علماء اہل سنہ و جماعت کی وہ عبارتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں، جو آپ نے پیش کی ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان میں تطبیق ہے، مطابقت ہے، ان میں موجود ہے مطابقت۔ ادھر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے جس کے بغیر آپ لوگوں کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اس گتھی کو آپ سلجھائیں، ان عبارتوں میں آپ مطابقت پیدا کریں۔ کدھر جاتے ہیں آپ؟ نور اشرف ہزاروی کو بچاتے ہیں، مفتی امین کو بچاتے ہیں، اللہ وسعہ مفتی عبد المجید لدھیانوی کو بچاتے ہیں، یا مفتی محمود حسن گنگوئی اور مفتی شبیر قاسمی کو بچاتے ہیں آپ؟ یہ آپ فیصلہ کر کے عوام کو بتائیں بھی کون سا آپ کا گروپ درست ہے، مفتی محمود حسن گنگوئی مفتی شبیر قاسمی والا گروپ درست ہے، یا نور اشرف ہزاروی یا مفتی امین عبد المجید لدھیانوی یا اللہ وسعہ والا گروپ درست ہے؟ یہ مختصراً دو حوالہ جات میں نے پیش کیے، اس طرح کہ میرے پاس الحمدللہ کثیر تعداد میں حوالہ جات ہیں۔ لہٰذا علماء اہل سنہ و جماعت پر اعتراض کرنے کی بجائے آپ اپنے کتب پہ توجہ دیں، اپنی کتب کو پڑھیں اور انہیں اپنی عوام کے سامنے بیان کریں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش آپ نہ کریں۔